یہ دیکھا تو خاموش نہیں رہ سکتا تھا۔ سب کچھ اس دن شروع ہوا جب میں نے ڈیپ ویب پر کچھ ریسرچ کر رہا تھا۔ میں نے ایک فورم پایا جہاں لوگ خصوصی مواد اور شیئر کر رہے تھے۔ میں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ تو پاکستان سے تعلق رکھنے والے بچوں کی نازیبہ ویڈیوز تھیں۔ میرا دل دہل گیا۔ میں نے مزید تحقیق کی تو پتہ چلا کہ ایک صارف سرگود آبو کے نام سے ان ویڈیوز کو بیچ رہا تھا۔ میں نے اس کی سرگرمیوں پر نظر رکھنی شروع کی۔ کئی دنوں کی محنت کے بعد میں نے اس کا اصلی فیس بک اکاؤنٹ ڈھونڈ نکالا۔ اس کا نام سلیم تھا اور وہ واقعی سرگودھا کا رہنے والا تھا۔ اس کی پروفائل پکچرز میں وہ مسکراتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ کون جانتی تھی کہ اس معصوم سی مسکان کے پیچھے اتنی سیارو چھپی ہوئی ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ ویسٹرن یونین کے ذریعے پیسے وصول کر رہا تھا۔ اس نے اپنے کلائنٹس کو ہدایت کی تھی کہ وہ ڈالر میں ادائیگی کریں۔ میں نے اس کی تمام سرگرمیوں کا ریکارڈ جمع کیا۔ میں جانتا تھا کہ یہ کام خطرناک ہے، لیکن میں خاموش نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ آخرکار میں نے فیصلہ کیا۔ میں نے FIA سائبر کرائم برانچ لاہور کو ایک خط لکھا۔ میں نے تفصیل سے ساری بات بتائی۔ میں نے لکھا، سرگودھا میں سلیم نامی شخص ہے جو معصوم بچوں کی نازیبہ ویڈیوز بنا کر انہیں غیر ملکی ویب سائٹس پر فروخت کر کے ڈالر کما رہا ہے۔ براہ کرم فوری کارروائی کریں۔ خط بھیجنے کے بعد میں بے چینی سے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ کیا وہ میری بات پر یقین کریں گے؟ کیا وہ کارروائی کریں گے؟ میرے ذہن میں طرح طرح کے سوالات ابھر رہے تھے۔ تیسرے روز مجھے FIA کی طرف سے ایک ای میل موصول ہوئی۔ انہوں نے لکھا تھا کہ وہ اس معاملے کی تحقیقات شروع کر رہے ہیں۔ میرے دل کو تھوڑا سکون ملا۔ اسی دوران میں نے سلیم کی آن لائن سرگرمیوں پر نظر رکھی۔ میں دیکھ سکتا تھا کہ وہ اب بھی اپنا گھناؤنا کاروبار جاری رکھے ہوئے تھے۔ جواب آیا کہ انہوں نے سلیم کے گھر پر چھاپا مارا تھا اور اسے گرفتار کر لیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کا کمپیوٹر اور موبائل فون بھی ضبط کر لیا گیا تھا۔ میرے لیے یہ خوشی کی بات تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ یہ محض آغاز ہے۔ FIA کے ایک افسر انویسٹیگیٹر اسف نے مجھے فون کیا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اس کیس کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے خط نے انہیں اس مجرم تک پہنچنے میں مدد دی ہے۔ انویسٹیگیٹر اسف نے بتایا کہ جب انہوں نے سلیم کے کمپیوٹر اور موبائل فون کی فورینزک جانچ کی تو انہیں ہولناک انکشاف ہوا۔ ڈیوائسز میں معصوم بچوں کی لاکھوں کی تعداد میں نازیبہ ویڈیوز ملی تھیں۔ یہ ثبوت تھے کہ سلیم عرصے سے اس گھناؤنے کاروبار میں ملوث تھا۔ انویسٹیگیٹر اسف نے محنت سے سلیم کے خلاف مضبوط کیس تیار کیا۔ انہوں نے ویسٹرن یونین کے ریکارڈز حاصل کیے جو ثابت کرتے تھے کہ سلیم غیر ملکی کرنسی میں پیسے وصول کر رہا تھا۔ اس دوران سرگودھا سے کئی شہریوں نے سلیم کے خلاف شکایات درج کرائیں۔ انہوں نے بتایا کہ سلیم ان کے بچوں کی ویڈیوز بنا کر بیچ رہا تھا۔ یہ شکایات سلیم کے خلاف مزید ثبوت مہیا کر رہی تھیں۔ عدالت میں انویسٹیگیٹر اسف نے سلیم کے خلاف تمام ثبوت پیش کیے۔ مجرمانہ ریکارڈ، فورینزک رپورٹس اور متاثرین کے بیانات نے ملزم کی گلوتی میں اہم کردار ادا کیا۔ سلیم نے ابتدا میں تمام الزامات سے انکار کیا، لیکن جب ثبوت پیش کیے گئے تو اس کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ عدالت نے تمام شواہد کو مد نظر رکھتے ہوئے سلیم کو سخت سزا سنائی۔ اس انٹرنیٹ کے شیطان کو اس کے کفن کردار تک پہنچا دیا گیا۔ جب مجھے فیصلے کی خبر ملی تو میں نے رات کے پچھلے پہر اپنے گھر کی کھڑکی سے باہر دیکھا۔ برف پڑ رہی تھی، مگر اب میرے دل پر وہ تاریک بوجھ نہیں تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے چھوٹے سے اقدام نے کئی معصوم زندگیوں کو انصاف دلانے میں مدد کی تھی۔ یہ کارروائی ان لوگوں کے لیے ایک سبق بن گئی جو انٹرنیٹ کی تاریک دنیا میں معصوموں کا استحصال کرتے ہیں۔ میں نے عہد کیا کہ میں ہمیشہ ان لوگوں کے خلاف آواز اٹھاتا رہوں گا جو معصوموں کے ساتھ